زندگی کی بھاگ دوڑ اور ذمہ داریوں میں الجھ کر ایک عورت اور خصوصاً ایک ہاؤس وائف اپنی شخصیت کو بالکل بھلا دیتی ہے اور اپنے آپ کو صرف اپنے گھر اور اپنے بچوں تک ہی محدود کر لیتی ہے۔ تو میری جیسی تمام عورتوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی خدمات کی اہمیت کو پہچانیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اچھی کتابیں پڑھیں، ڈائری لکھیں یا کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اچھی خوراک لیں، واک یا ہلکی پھلکی ایکسرسائز روزانہ کریں، تعلیم یا کوئی اور اسکل سیکھیں، کوئی نئی چیز سیکھیں جیسے آن لائن کورسز وغیرہ، کچن کی نئی ریسیپیز یا کوئی اور ہنر۔ اس کے ساتھ ساتھ خود پر توجہ دینا نہ چھوڑیں، سادگی کے ساتھ اپنی شخصیت اور لباس پر بھی توجہ دیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل و دماغ اور روحانی سکون کا خاص اہتمام کریں، جس کے لیے نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بے شک 2 آیات ہی صحیح مگر ان کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم آج اپنی پہلی سورت سے، جو کہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ فاتحہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کھولنا، آغاز کرنا یا شروع کرنا۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس میں انسانوں کے لیے بڑی اہم نصیحتیں موجود ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں شکر اور حمد اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، رازق ہے اور پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی صفت رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ مالک یوم الدین یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک دن حساب کا ہے جہاں عدل ہوگا۔ یہ انسان کو نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سکھاتا ہے کہ اصل عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے، نہ عبادت میں شرک کرنا ہے اور نہ غیر اللہ پہ بھروسہ۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں یہ دعا سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے تاکہ بھٹکنے سے بچیں۔ انسان اپنی عقل اور تجربے سے کامل ہدایت نہیں پا سکتا، اصل ہدایت تو صرف اللہ دیتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلنا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، صالحین۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ان راستوں سے بچنا ہے جو گمراہی اور اللہ کے غضب کی طرف لے جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ دراصل زندگی کے ہر پہلو کی دعا ہے، اس لیے یہ سورت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے تاکہ مسلمان بار بار اپنے رب سے سیدھی راہ کی ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ سب سے بڑی دعا جو اس سورت میں ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا دراصل کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الفاتحہ کے معنی سمجھنے اور اس دعا کو دل سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔